مسلمان کسی کے جنازہ میں ہیں تو ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور نعرہ کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچو بھائیو، سوچو، یہ عجیب جہاد ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور نعرہ کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے بڑا بھی کوئی فساد ہوگا؟ جہاد ہمیشہ بت پرستوں سے ہوتا ہے، جہاد ہمیشہ اللہ کی وحدانیت کا جو منکر ہو اس کے ساتھ ہوتا ہے، جہاد مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو قتل کرنا تو کبیرہ، اشد ترین کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ نے قاتل کی سزا ڈائریکٹ جہنم رکھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ مسئلہ موجود۔ اسلام، اللہ نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت کن کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ پرہیزگار ہوتے کون ہیں؟ غور کریں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک یہودی سے قرض لینا تھا۔ کیا لینا تھا؟ آپ اپنے گھر سے چلے، وقت کا امام ہے، پورے ورلڈ میں آج اور قیامت تک جن کی فقہ کی ابتدا کی جاتی ہے، کیا کی جاتی ہے؟ فقہ، فروع فی شرع میں، اصول فی شرع میں کسی کی ابتدا نہیں ہوتی، عقائد میں، فروع فی شرع میں جن کی باقاعدہ طور پہ ابتدا ہوتی ہے، جتنے حنفی المسلک ہیں سب آپ کے مقلد۔ آپ چلے یہودی کے گھر کے قریب پہنچے، آپ کے پاؤں میں جو آپ کے مبارک جوتے تھے ان کو کسی وجہ سے گندگی لگ گئی۔ یہودی کے گھر کے قریب ہیں تو کیا لگ گئی؟ فطرت کا تقاضا ہے، جب جوتے اس طرح ہو جائیں تو بندہ پاؤں اٹھا کے یوں زمین پہ مارتا ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے، اور جوتے کے پاک کرنے کا یہ طریقہ بھی ہے اسلامی، اس پہ نجاست لگ جائے، زمین کے ساتھ رگڑا جائے، نجاست ہٹ جائے تو جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ جوتا کیا ہو جاتا ہے؟ امام صاحب نے یوں اس کو رگڑا تو کچھ چھینٹے سامنے اس یہودی کی دیوار ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں۔ اب غور کرنا، تقویٰ کیا ہے، طہارت کیا ہے، متقی کون ہے؟ مسلمانوں کو مارنے والے یا یہودیوں کے حقوق کی بھی رعایت کرنے والے؟ تقویٰ طہارت ایسے نہیں حاصل ہو جاتا، تقویٰ طہارت کے لیے شرط ہے سرکار کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کی جائے، ورنہ تقویٰ طہارت کسی صورت میں نصیب ہو سکتا۔ اب امام صاحب سوچتے ہیں اگر میں اس دیوار کو صاف کروں، کچی دیوار ہے، ظاہر ہے کچی دیوار بنی ہو، اس سے گندگی کو بندہ صاف کرے تو کچھ نہ کچھ مٹی بھی گرے گی کہ نہیں گرے گی ساتھ؟ ذہن میں آیا قیامت کے دن اس کا جواب کون دے گا؟ تو نے دوسرے کی ملکیت میں اتنا تصرف کیا تو کیوں؟ اور دوسری طرف ذہن میں اگر میں اس کو صاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن تب بھی جواب دینا پڑے گا۔ کسی کی دیوار کو خراب کیا تھا تو کیوں؟ کسی کی دیوار کو خراب کیا تھا تو یہ تقویٰ کہنے سے بندے متقی نہیں بنتے، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا؟ مزہ تو تب ہے کہ لوگ کہیں وہ بڑا متقی ہے، مزہ تو تب ہے، اور یہ اصول ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ بولتا نہیں، کیونکہ اس میں پھر تکبر نہیں آتا۔ امام صاحب نے دستک دی، یہودی باہر آئے، وہ اپنی جگہ مسلم کہ اس کے پاس اس وقت پیسے تھے نہیں تھے، کیسی کیفیت تھی، ہم جو بات عرض کر رہے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تیری دیوار پہ یوں مجھ سے کچھ کیچڑ لگ گیا، اب ہماری شریعت نہ تو تیری اجازت کے بغیر اس کے صاف کرنے کی اجازت دیتی ہے، ورنہ تیرا حق میرے اوپر، اور نہ ویسے چھوڑ کے چلے جانے کی اجازت دیتی ہے تب بھی تیرا حق میرے، تو مہربانی کر مجھے اجازت دے دے میں تیری اس دیوار کو پاک کر دوں، اس کو دھو ڈالوں، جو مٹی گرے وہ تجھے مجھے معاف کر دے۔ جب یہودی نے اتنی بات سنی نا، امام صاحب کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں کا امام ہو کے، مسلمانوں کا، کیونکہ یہودیوں کا چھوٹا سا عالم بھی ہوتا نا تو اس میں اتنا تکبر ہوتا کہ بس سننے کے قابل نہیں وہ جملے، وہ اس طرح باہر رعایا میں نکلا کرتا۔ یہ یہودی کہتا ہے آپ وقت کے امام ہو کر
इतनी सारी बात के लिए मुझसे इजाजत ले रहे। फरमाया दीवार तो बाद में गंदगी दूर होगी, पहले मेरी कुफ्र वाली गंदगी आप दूर फरमा दें। मैं इस इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं जिस इस्लाम में दूसरों के हुकूक की इतनी रियायत की जाती है। अब गौर करो, यह है तक़वा और तहारत कि दूसरों की दीवार को खराब करने की भी इस्लाम इजाजत नहीं देता। खराब डायरेक्ट खुद जानबूझ के ना की, बल्कि फितरती तौर पे पाँव मुबारक नीचे मारा तो कुछ छींटे, एक होता फेल जानबूझ के करना, जानबूझ के भी नहीं था, लेकिन फिर भी जब यहूदी ने देखा यार इतना अच्छा दीन है इस्लाम, इतना अच्छा दीन है, तो क्यों ना मैं यहूदियत से तौबा करके इस इमाम के हाथ पे मुसलमान ही हो जाऊं। वो फौरन इमाम साहब के हाथ पे तौबा तैब होता है और इस्लाम को कबूल कर जाता है। यह है तक़वा तहारत। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान एक कबूतर के आराम की खातिर, किसके आराम की खातिर? अपने कमांडर के खेमे को जब जंग जीत के फतह हो गई, अब वापस आने लगे तो अपने खेमे उखेड़ के लाने होते हैं ना। उस जमाने में साथ साथ खेमे हुआ करते थे, जहां भी रहते वहां खेमे लगा देते, जब वापसी होती खेमे उखेड़ के वापस। अब कमांडर के खेमे में हुआ क्या, एक कबूतरी ने घोंसला बनाया और उसमें अंडे दे दिए। कई कई माह जंग जारी रहती थी। जब उखेड़ने लगे तो देखा कि यहां एक परिंदा बैठा है जिसने घोंसला बना रखा है। अपने कमांडर के पास आते हैं सहाबा, हजूर वाला हमने सारे खेमे उखेड़ लिए, लेकिन जो आपका खेमे है उसमें एक परिंदे यानी कबूतर ने क्या दे रखे हैं और वो वहां बैठा है। अब क्या हुक्म है इस्लाम का, गौर करना, ये इस्लाम है। आप फरमाते हैं इस्लाम में किसी परिंदे के आराम में भी खलल डालने की इजाजत नहीं है, किसी परिंदे के आराम में भी खलल डालने की इजाजत। इस तरह करो, मेरा खैमा ही छोड़ दो, मेरा खैमा ही छोड़ दो। हम इस परिंदे को सताना नहीं चाहते, भले पूरा खैमा छोड़ना पड़े, इसको छोड़ दो। ये है इस्लाम। न जाने ये कैसा इस्लाम लागू हो रहा है। नमाजियों को शहीद किया जा रहा है, जनाजा पढ़ने वालों को शहीद किया जा रहा है, मुसलमान ईद के इज्तिमा में होते हैं उनको शहीद किया जा रहा है। न जाने ये गुंडे, ये दहशतगर्द कौन सा इस्लाम लागू करना चाहते हैं। इस्लाम तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, इस्लाम तो परिंदों के हुकूक की भी रियायत करता है। और बाद में फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को जब पता चला, इस वजह से खैमा छोड़ के आए, आपने फरमाया वहां एक शहर आबाद कर दो। क्या बना डालो? बहुत सारे शहर जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनवाए। ये कूफा, बसरा, ये सारे जंगल के इलाके थे, फारूक आजम की ही बनाए हुए शहर। इब्तिदान आपने वहां पर शहर बनाए, जामियात बनाए, फौजियों के लिए छावनियां वगैरह बनाई आपने फरमाया वहां एक शहर आबाद करो, लेकिन नाम बता क्या रखना है। फरमाया उसका नाम रखो शहर फुस्तात, खैमे वाला शहर। कौन सा नाम रखना है शहर का? खैमे वाला। फरमाया जब भी किसी अक्लमंद के ज़हन में यह नाम आएगा ना, वो इसके बैकग्राउंड में जाएगा जरूर, यार इसकी आखिर कोई वजह होगी, इसकी आखिर कोई। फरमाया ताकि लोगों को पैगाम पहुंचे कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा थे, उनका इस्लाम ऐसा था कि वो परिंदों के हुकूक का, परिंदों के आराम का भी ख्याल किया करते थे। तो आज इंसान होकर इंसानों को मार डाले, बताया जाए ये इस्लाम वाला होगा? ऊंची तो बोलो। वो नमाज पढ़ने आया उसको शहीद किया जा रहा है, ये दहशतगर्द है कि नहीं है? ये फसाद बर्पा करने वाला है कि नहीं है? और कुरान ने क्या कहा? जन्नत फसादियों के लिए नहीं है, जन्नत फसादियों के लिए। इस आयत करीमा की मुख्तसर सी तफसीर से मालूम हो गया कि जन्नत में मुतकब्बिरीन और मुफसिदीन नहीं जा सकते। फसाद बर्पा करने वाले और तकब्बुर करने वाले जन्नत में जा सकते। अल्लाह फरमाते ये तो मुत्तकियों के लिए बनी है, जन्नत किन के लिए बनी है? मुत्तकी और परहेजगार लोगों के लिए बनी है। और अल्लाह जल्ल शानु ने एक और मकाम में
23 پارے سورہ الصافات میں ارشاد فرمایا وما تجزون الا ما کنتم تعملون. کتنا پیارا اصول ہے قرآن مجید فرقان حمید کا. وما تجزون، قیامت کے دن تمہیں کوئی جزا سزا نہیں دی جائے گی. قیامت کے دن تمہیں کوئی جزا سزا، ہاں، الا ما کنتم تعملون، وہی سزا اور جزا ہوگی جو کچھ تم دنیا میں کر کے آؤ گے. جو کچھ تم دنیا میں، کتنا بہترین قرآن کا اصول ہے ایک مسلم کی اصلاح کے لیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے ساتھ زیادتی، دیکھیں نا، وما تجزون، اللہ فرما رہے کوئی تمہیں سزا جزا نہیں دی جائے گی، ہاں، الا ما کنتم تعملون، وہی دی جائے گی سزا یا جزا جو تم خود کر کے لاؤ گے. جو کچھ تم دنیا میں خود کر کے اچھا کرو گے تو اچھی جزا پاؤ گے، برا کر کے آؤ گے تو اس کی سزا پاؤ گے. برا کر کے آؤ گے تو اس کی کیا پاؤ گے. کتنا عالی شان قرآن کا یہ اصول ہے. اگر ایک مسلم من حیث المسلم قرآن کو قرآن سمجھتے ہوئے اسی آیت پر ہی عمل پیرا ہو جائے، عقل تو رب نے دی ہے، کوئی بندہ اپنا نقصان کرنا چاہتا تو کیا یہ مسلم چاہے گا کہ میں دوزخ میں جاؤں؟ بولو تو صحیح. یہ چاہے گا کہ مجھے قبر میں عذاب دیا جائے؟ اگر نہیں تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو جو کرے گا اسی کے مطابق تیرے ساتھ کیا جائے گا. تو جو کرے گا اسی کے مطابق تیرے ساتھ. تو ظاہر ہے ہر مسلمان کو پتا ہے نماز پڑھوں گا تو مجھے اچھی جزا دی جائے گی. ہر مسلم کو اس بات کا علم ہے. رمضان کا روزہ رکھوں گا تو اللہ مجھے اس کی اچھی جزا عطا فرمائے گا. ہر مسلم کو پتا ہے اگر میں صاحب استطاعت ہوں، حج مجھ پہ فرض ہوا، حج کروں گا تو رب مجھے اس کی اچھی. ہر مسلم کو پتا ہے اگر میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے، میں زکوٰۃ دوں گا تو رب مجھ کو اس کا اچھا. ہر مسلمان کو پتا ہے میں والدین کی خدمت کروں گا، ان کا حکم مانوں گا، ان کی فرما برداری کروں گا تو میرا رب مجھ کو اچھی جزا دے گا. اور یہ بھی ہر مسلم کو پتا ہے اگر میں شراب پیوں گا تو رب مجھے سخت سزا دے گا. کس کو پتا نہیں؟ ہر مسلم کو پتا ہے اگر میں کسی مسلم کی عزت کو خراب کروں گا تو قیامت کے دن مجھے دوزخ میں جانا ہی. ہر مسلم کو پتا ہے اگر میں زنا کروں گا تو قیامت کے دن سخت ترین مجھے کیا دی جائے گی. ہر مسلم کو پتا ہے اگر میں دوسرے مسلمانوں کے حقوق ماروں گا قیامت کے دن مجھے اس کی سخت سزا دی جائے گی. کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح میں بخاری مسلم میں حدیث بات موجود ہے، فرمایا صحابہ قیامت کے دن اس حال میں کوئی نہ آئے کہ کسی بندے کا حق اس کے ذمہ باقی ہو. فرمایا ورنہ پھر تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. حق کیسے پورا ہوگا؟ جس مسلم کا حق مارا ہوگا اس کو تمہاری کیا دی جائیں گی اور ساری اس کو مل جائے گی. ابھی بھی اس کا حق پورا. اللہ فرمائے گا اس کو دوزخ میں جانے دو. ہر مسلم کو پتا ہے جس کے ساتھ زیادتی کروں گا تو کل کو سزا پاؤں گا. تو پھر قرآن کی اس آیت پہ عمل ہی کیوں نہ کر لیا جائے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. اللہ فرما رہے تو جو کرے گا اسی طرح تیرے ساتھ کیا جائے گا، اسی طرح تیرے ساتھ. تو جب ہمیں پتا ہے کہ اچھے اعمال کیے جائیں تو اچھی آگے سے اللہ کی طرف سے اچھا حسن اور بہترین اجر عطا ہوگا تو پھر بندے کو کرنا کیا ہوگا؟ اچھے اعمال کرنے ہوں گے. کیا کرنے ہوں گے؟ اور پتہ ہے برے اعمال کریں گے تو آگے سے سزا ہی ہے. تو اب کون چاہتا ہے کہ مجھے سزا دی جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا 24واں پارہ ہے سورہ غافر آیت نمبر 40 میں، من عامل سیئا، جس نے بھی برے کام کیے، خلاف شرع زندگی گزاری،
برائی والے کام اور افعال کیے، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، الا مثلہا، ہاں جس طبقے کی برائی کرے گا اسی طبقے کی سزا ملے گی، الا مثلہا، جیسا جرم کرے گا ویسی اس کی کیا دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی۔ اور آگے کتنا خوبصورت اصول دیا،